تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور مومنین سے یہ وعدہ لیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی آنے والے ہو، تم کامیاب ہونے والے ہو، تم غالب آنے والے ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ مضبوط ایمان اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس پکے اور سچے مومن کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب غزوہ احد میں نقصان اٹھانے والے مسلمان بہت غمزدہ تھے۔ غزوہ احد یہ اسلام اور کفر کے درمیان بہت ہی زبردست ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ غزوہ احد، احد ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے میدان میں، اس پہاڑ کے پاس میدان میں جہاں آج حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور 70 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ احد پہاڑ کے پاس جو میدان ہے، اسی میدان میں 15 شوال کو یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے 17 رمضان کو غزوہ بدر کے میدان میں اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی، سب سے پہلی جنگ۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن پھر بھی کون جیتا؟ مسلمان جیت گئے تھے۔ تو یہ کبھی بھی آپ نہ سوچیں، کبھی آپ یہ فکر نہ کریں کہ ہم کم ہیں اور ہماری تعداد کم ہے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں ختم کر دیا جائے گا، ہمیں دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن مٹاتے مٹاتے وہ خود مٹ گئے۔ اسلام تو آج بھی زندہ ہے اور اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس غزوہ بدر سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آخر کون سی طاقت ان کے پاس تھی کہ 313 لوگ تھے، اس کے اندر کچھ شہید ہوئے اور باقی سب بچ گئے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور ہزاروں کے لشکر جرار، جو کفار کا لشکر جرار تھا، ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور سامان جو جنگ کا سامان ہوتا ہے سب ان کے پاس تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ ہی جنگ کا پورا سامان ہے، نہ ان کے پاس جنگ میں لانے والے کوئی جانور ہیں، نہ گھوڑے ہیں، پھر بھی وہ جیت گئے۔ کیسے جیت گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے جنگ ہونے سے پہلے جو رات تھی، اس رات میں 16 رمضان کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ، یہ آج 313 تیرے بندے ہیں، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، چند مسلمان ہیں، آج اگر کسی طرح یہ جنگ میں ہار گئے اور کسی طرح انہیں ختم کر دیا گیا تو دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور 313 کے اندر وہ طاقت روشان عطا فرمائی، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان فرشتوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اگر دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، عقیدہ سچا ہے، محبت رسول دل کے اندر ہے، تو پھر 313 بھی ہزاروں کو ہرا سکتے ہیں، ہزاروں کو مات دے سکتے ہیں۔ تو آج کے جو یہ حالات ہیں ہمارے سامنے، تو کبھی بھی آپ غم نہ کریں، خوف نہ کریں کہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ ہاں، آپ کو فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج یہ ساری جو تکالیف اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔
وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اعمال کے سبب ہمیں یہ چیزیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے اعمال اتنے بیکار ہو گئے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سنت پر عمل نہیں کرتے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کے اندر مسلمان ملوث نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام بدعمالیوں کی سزا ہے جو ہمیں یہ دکھائی جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں بھوکا رکھ کے امتحان لیں گے، تمہارے جان اور تمہاری مال اور تمہاری اولاد کے نقصان کے ذریعے تمہاری آزمائش لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ یعنی کبھی تمہارے بچے مار دیے جائیں گے تو تمہیں اس پر صبر کرنا ہے، کبھی تمہارا مال کا نقصان ہوگا، اس پہ بھی تمہیں صبر کرنا ہے، کبھی تمہیں کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، بھوک لگے گی تو تمہیں کھانے کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اس پر بھی تمہیں صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو بحث بازی اور لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ دیکھیں کہ آج لوگ اپنے شرکیہ جو افعال پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہمیں تو بس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ شرک بڑھا رہے ہیں، ہمیں اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ جو اللہ کا نام بلند کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، پکا سچا مسلمان بن کے رہے گا، تو اس کے لیے میں وعدہ نہیں لے رہا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ لے لیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارا تو ایمان قرآن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، اور قرآن نے جو فرما دیا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سچا اور پکا مومن اور مسلمان بن جانا ہے، انشاءاللہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ کہ جب بدر کے مقام پر ان کافروں کو بہت شکست ہوئی تو انہوں نے واپس بدلہ لینا چاہا کہ ہم واپس مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ تو پھر 15 شوال کو ایک دوسری جنگ ہوئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض کے دل سستی کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور بعض مسلمانوں کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، اور بعض کے دلوں کے اندر غم لاحق ہو گیا تھا، وہ ٹینشن میں آ گئے تھے، فکر کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے تم غم نہ کرو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جنگ بدر میں شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہ ہاری، تم سے مقابلے کرنے میں سستی سے کام نہیں لیا کہ وہاں جنگ ہار گئے تھے پھر بھی یہاں دوسری جنگ کر لی۔ تو تم تو مسلمان ہو، تم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو، بالآخر تم ہی کامیاب رہو گے، بالآخر تم ہی کامیاب رہو گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور خلفائے راشدین کی زمانہ مبارک میں مسلمانوں کو ہر طرف فتح و نصرت حاصل ہوئی، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ اگر 5 جنگیں آپ جیت گئے ہیں، 10 جنگیں آپ جیت گئے ہیں، اور اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے اگر ایک جنگ کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدر میں تم جیت گئے تھے، احد میں اگرچہ تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن تم نے اگر اس نقصان پر صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اور پھر آپ صحابہ کرام کے اس کے بعد والی جنگیں دیکھ لیں، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ حنین ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو جنگیں ہوئیں
یرموک کی جنگ ہے، اور بھی ملک شام فتح ہوئے، یمن فتح ہوا، اور افریقہ کے کئی ممالک فتح ہوئے، اور مصر فتح ہوا، یہ سب فتح ہو کامرانی کیوں ملی؟ کیونکہ ان مسلمانوں نے صبر کیا تھا۔ تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو صلہ عطا فرمایا کہ اس کے بعد مسلمان ہر طرف جنگیں، جہاں جہاں جنگیں لڑتے تھے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ تو آج کا یہ ماحول ہے، اس ماحول میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نغمے گانے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں کہ اس گھڑی کے اندر اور اس ماحول کے اندر ہمیں کوئی ان سے جنگ لڑنا نہیں ہے، ہمیں کوئی ان کا جواب دینا نہیں ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، اور امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے، امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر آج ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اور آج جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمان کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، یہ تمام ان کی باتیں ہیں۔ کوئی مسلمان کو نہیں مٹا سکتا، کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکتا، اور کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ بس آج کے مسلمان کو خود کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ تمام حالات دیکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کی اصلاح کرنی ہے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ذکر کی مجلس رکھی اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھا تو کتنے ہمارے بھائیوں نے شرکت کی تھی۔ تو اگر آج بھی ذکر کے نام پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آج بھی کلمہ طیبہ کے نام پر بلایا جاتا ہے، اللہ کی ذکر کو بلند کرنے کے نام پر بلایا جاتا ہے، تو بے شک آج ہمارے بھائی جو ہے آتے ہیں مسجد کے اندر اور ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرتے بھی ہیں، اور پھر جب اللہ کا ذکر کر کے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو آج کا جو یہ کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ سے بڑی بڑی آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو بلا ہم پہ آنے والی ہے، ہم نے صدقہ دے دیا، اللہ کے نام پر کسی غریب کی غربت کو دور کر دیا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری آنے والی بلا اور مصیبت کو ختم کر دے گا اور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو ہمیں صدقہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ آج جو لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں اور طرح طرح کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، مسلمانوں کو زبردستی جو ہے تکالیف پہنچا رہے ہیں، یہ لوگ 4 دن کے اندر انشاءاللہ خود ہی تھک جائیں گے، خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کا جواب نہیں دینا ہے، ہمیں بس اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ